سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اس رکوع میں بھی بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائی گئیں اور پھر ان کے ظلم و ستم، ان کے گناہوں کو بیان کیا گیا، ان کی ناشکری کو بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ اور پیو اللہ کا دیا ہوا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ جب بنی اسرائیل نے سفر میں پانی نہ پایا اور شدت پیاس کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ آپ کے پاس ایک چکور، ایک مربع پتھر تھا۔ جب پانی کی ضرورت ہوتی آپ اس پر عصا مارتے، اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے اور سب سیراب ہوتے۔ پتھر سے پانی کا نکلنا عظیم معجزہ ہے، لیکن سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے، انگلی مبارک سے چشمے جاری ہونا اور جماعت کثیر کا سیراب ہونا، یہ بہت عظیم اور اعلیٰ معجزہ ہے، کیونکہ انسانی عضو سے چشمے جاری ہونا پتھر کی نسبت زیادہ تعجب کی بات ہے۔ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ ایک واقعہ نہیں، کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے، جوش مارتا ہوا پانی جاری ہوا۔ ایک حدیث پاک ہم سنتے ہیں تاکہ محبت رسول میں مزید اضافہ ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3577، کتاب المناقب، باب علامات النبوۃ فی الاسلام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں عطش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے ہوئے۔ حدیبیہ سے مراد وہ دن ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے عمرے کے لیے چلے، 1400-1500 صحابہ کرام کو لے کر، لیکن مکہ شریف آپ کو داخل ہونے نہیں دیا گیا اور کافروں نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور وہاں چند دن کا قیام ہوا۔ تو وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کو پیاس محسوس ہوئی، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن وہاں پانی نہیں تھا۔ وَالنَّبِيُّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل تھی، ایک پانی کا برتن تھا۔ فَتَوَدَّعَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھے۔ فَجَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ، لوگ دوڑے ہوئے آپ کے پاس آئے اور فریاد کرنے لگے۔ فَقَالَ مَا لَكُمْ، آپ نے فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالوا، لوگ کہنے لگے، صحابہ کرام کہنے لگے، لیس عندنا ماء نتودع ولا نشرب الا ما بین یدیک، اس وقت ہمارے پاس بالکل پانی نہیں ہے کہ ہم وضو کر سکیں، ہم پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ فوضع یدہ فی الرکوہ، قربان جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک جو ریشم سے زیادہ، روئی سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار، وہ دست مبارک آپ نے اس پانی کے برتن میں رکھ دیا۔ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ،
جیسے چشمے ہوتے ہیں، اس طرح پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے جوش میں آ کر نکلنے لگا۔ بعض حدیثوں میں نہروں کی طرح بہنے لگا۔ فشربنا وتودعنا، صحابہ کہتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پانی کو پیا، اس سے وضو کیا۔ قلت، حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، کم کنتم، اے جابر یہ بتائیے آپ کی تعداد کتنی تھی؟ اللہ اکبر، کتنی عقیدت ہے! حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کو صحابہ کرام کتنا مانتے ہیں۔ قال، حضرت جابر کہنے لگے، لو کننا 100,000 لکفانا، کننا 15,100، ہم تھے تو 1500، لیکن پانی اس قدر جوش مار رہا تھا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو کافی تھا۔ البرکت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم نے یہ برکتیں پائیں۔ پیارے محترم بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو سارے نبیوں کے، سارے فرشتوں کے، سارے رسولوں کے، ساری مخلوق کے سردار ہیں، اور جنہیں اللہ نے سب سے زیادہ طاقتیں، رفتیں، بلندیاں، مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سچی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔